لفظ چینل کے نئے پروگرام کے ساتھ معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے باڈی لینگویج۔ آپ خاموش رہیں، لیکن یہ باڈی لینگویج بہت کچھ بتاتی ہے۔ باڈی لینگویج کی اصطلاح دنیا بھر میں عام ہے۔ کسی مجلس یا گھر میں بیٹھتے وقت آپ کی باڈی لینگویج مثبت ہو سکتی ہے اور منفی بھی۔ انداز بتاتا ہے کہ لوگ کسی جگہ کسی ذہنی کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ کسی شخص کا بس نہیں چل رہا اٹھ کے بھاگ جائے۔ منفی انداز میں پریشانی یا الجھن کا مظہر بھی باڈی لینگویج ہی ظاہر کرتی ہے۔ اب تو بعض ممالک میں سیکیورٹی کے ادارے بھی چوروں، ڈاکوؤں اور ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے باڈی لینگویج کے ماہرین کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک لفظ بھی پوچھے بغیر بتا سکتے ہیں کہ کون کس کے ایما پر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر شخص کسی دفتر، مجلس یا دوستوں کے درمیان میں بیٹھتے وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اینک یا پینسل کو گھماتے رہتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا بھی عام ہے۔ کچھ کو ٹانگیں ہلانے کی عادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہیں دیکھ کر ہی ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے، ہمارے ہاں ان لفظوں کا جس قدر استعمال کیا جا رہا ہے ہم اتنا جانتے نہیں ہیں۔ بہت سے دوست احباب بلا وجہ ہی غلط اندازے لگا لیتے ہیں کہ جیسا کہ چہرے کے خد و خال یا چال ڈھال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ کام اتنا آسان اور ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو سمجھنے کے لیے گہرا مطالعہ درکار ہے۔ کچھ انداز یا حرکات ایسی ہیں جن پر عالمی ماہرین کا اتفاق ہے، لیکن یہ سائنس نہیں ہے۔ ماہرین کے اپنے تجربات ہیں جن سے انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کو باڈی لینگویج کے بارے میں کچھ آگاہی دیتے چلیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو باڈی لینگویج کے متعلق بہت سی معلومات فراہم کریں گے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے کہ سر ایک طرف جھکا ہوا ہونا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فرد پورے طور پر مجلس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ اسے قیمتی سمجھ کر ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہاتھ ملتے رہنا۔ اس کے 2 مطلب لیے جاتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ یہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تجزیہ کرنے والا خود کتنا ماہر ہے۔ یہ کسی ملاقاتی کی آمد میں تاخیر کا بھی اشارہ ہے، جیسے فرد شدت سے کسی کا انتظار کر رہا ہے، یا اگر میٹنگ میں شریک ہے تو دوسرے کی بات پر پرجوش بھی ہے، یعنی سامنے والے کی باتیں اس کے لیے اہم ہیں۔ دوسرا مطلب بالکل الٹ ہے۔ ہاتھ ملنا سرد مہری یا خیالوں میں گم رہنے کا بھی مظہر ہے۔ نمبر 3 پر ہے دونوں ہاتھ کھلے اور ہتھیلی آسمان کی جانب۔ اگر کوئی شخص دونوں ہاتھ کھول کر کھڑا ہے اور اس کی ہتھیلیاں اوپر آسمان کی جانب ہیں تو یہ نہایت ہی مثبت اشارہ ہے۔ یہ فرد کی ایمانداری اور کھلے ذہن کا عکاس ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ بندہ قابل اعتبار ہے۔ اس کی باتوں پر عمل میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ یہ اندازہ دوسرے کی اطاعت اور تابعداری کی علامت بھی ہے۔ جیسا کہ لوگ ہاتھ کھول کر اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں، یہ انداز خود کو اپنے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا اشارہ ہے۔ ناظرین، نمبر 4 پر ہے ہاتھ نیچے گرا کر سیدھے کھڑے رکھنا۔ یوں کھڑے ہونے والے کافی پر اعتماد اور اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی اور پر اپنی ذمہ داریاں منتقل کرنے کی بجائے خود کام کرنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر مرد کسی پارک یا سڑک پر لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اس انداز میں چل رہا ہے تو وہ کافی ریلیکس ہے۔ ذہن میں ہلچل ہے، نہ تشویش ہے۔ نمبر 5 پر ہے ٹھوڑی پر ضربے مارنا یا داڑھی کھجانا۔
ٹھوڑی پر انگلیاں مارنے، داڑھی کھجانے یا انگلیاں پھیرنے کو کسی بات میں غرق ہونے کا سگنل بھی مانا جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کے دوران ایسی حرکت ارادتاً بھی کر سکتا ہے۔ نیز یہ کام دلچسپی اور گہرے مطالعے کا بھی اشارہ ہے۔ نمبر 6 پر ہے کرسی کی جانب جھکاؤ۔ کسی کی جانب جھکنے یا باتیں سننے کے لیے یہ انداز اپنانے کا مطلب بھروسہ کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ فرد دوسرے کی جانب کتنا جھکا ہوا ہے۔ اگر وہ دوسرے کی کرسی یا اس کی حدود میں شامل ہو گیا ہے تو پھر یہ مطلب بدل بھی سکتا ہے، جس کا دار و مدار جھکاؤ کی نوعیت پر ہے۔ نمبر 7 پر ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اس کا تعلق کسی حد تک تہذیب و تمدن سے بھی نکلتا ہے اور شخصیت سے بھی۔ کئی تعلیمی اداروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اساتذہ اکرام آنکھوں سے ذرا فاصلے پر کان کی جانب دیکھنے کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں بھی بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کو اس کی برابری کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن باڈی لینگویج کے ماہرین کے مطابق آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات وہی کرتا ہے جسے دوسرے سامنے والے پر اعتماد ہو۔ اعتماد کی کمی آنکھیں ملانے میں مائل ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ فرد کو قوت بازو پر بھروسہ ہے، تاہم اگر کوئی پلک جھپکے بغیر کسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے تو یہ ڈراؤنی اور خوفناک بات بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں اسی وقت ملائیں جب ناگزیر ہوں۔ کچھ ہی دیر تک دیکھنے کے بعد آنکھوں کا رخ بدل لیجئے، پھر براہ راست دیکھنے کی بجائے تھوڑے سے فرق سے دیکھنے میں ہی بہتری ہے۔ نمبر 8 پر ہے سر جھکا کر سننا۔ باڈی لینگویج کے ماہرین کے مطابق یہ عادت کسی کی بات کو غور سے سننا اور اسے اپنے ذہن میں اپنی یادداشت میں بٹھانے کی علامت ہے۔ یعنی میٹنگ یا مجلس میں شریک فرد آپ کی ایک ایک بات سے متفق ہے، تاہم یہ انداز اختیار کرنے کے علاوہ اگر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس کے دل میں سوال بھی باقی نہیں رہا، جو کہہ دیا گیا ہے وہی کافی ہے۔ نمبر 9 پر ہے کسی کی جانب زیادہ سر جھکانا۔ یہ دوسروں میں زیادہ دلچسپی رکھنے اور ان سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ نمبر 10 پر ہے کہ گرم جوشی سے ہاتھ ملانا۔ کسی کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ محبت اور اس کی عزت کرتے ہیں، یا آپ کے دل میں اس کے لیے پیار ہے، لیکن ہاتھ کو زور زور سے دبانا نہیں چاہیے اور یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اس صورت میں مطلب بدل بھی سکتا ہے۔ مصافحہ کرنے کے معاملے میں پہل کرنے میں یہ تاثر قائم کرنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ دوسروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب باڈی لینگویج کے متعلقہ ہم منفی اشاروں پر بات کریں گے، جنہیں دفاعی اشارے بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی فرد اندرونی طور پر کمزور یا کسی مجلس میں پریشان ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح نکلنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں مرد کی حرکات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مجلس میں وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی باڈی لینگویج غصے، تشویش اور عدم دلچسپی کا بھی مظہر ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ فرد ڈرا ہوا ہو، ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے وہاں سے جانا چاہتا ہو، دوسری میٹنگ میں شریک ہونا چاہتا ہو۔ اس وقت اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سینے پر ہاتھ کراس کی شکل میں رکھنے، یہ انداز کئی باتوں کا مظہر ہے۔ دفاعی انداز اختیار کرنے کا واضح اشارہ ہے، اور اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ دوسرا فرد جو کچھ کہہ رہا ہے آپ اس سے متفق نہیں۔ دوسرا فرد جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ تو ناقابل عمل نہیں، یا پھر اس کے نقصانات برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ناخن کترنا، باڈی لینگویج میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ سامنے والے کے دباؤ میں رہنے کا اشارہ ہے۔ البتہ کچھ بچوں کو شروع سے ہی ناخن کترنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جسے بعد میں بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اس عادت کو ختم کریں، کیونکہ یہ بڑے ہو کر یہ
ذہنی دباؤ, اعصابی کمزوری یا عدم تحفظ کا مظہر بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی شروع سے ہی ایسا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عادتاً کر رہا ہو۔ جب کوئی شخص بے دھیانی میں ناخن کترنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ وہ خود کو اندیشے میں گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھنا، یہ بہت عام سی بات ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ یہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہ انداز کسی سوچ میں گم ہونے کا اشارہ ہے۔ پھر تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کھو چکا ہے۔ اسے ماحول میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنے ذہن کو کسی ایک خاص نقطے پر مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح میز پر یا کسی چیز پر انگلیاں بجانا، یہ بوریت کا ایک اہم اشارہ ہے۔ مرد کسی اجلاس میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہے اور اب واپس جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح ناک پر ہاتھ پھیرنا یا کھجانا، یہ نہایت ہی ورسٹائل اشارہ ہے۔ اس کا ایک تو یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی بولے بغیر سامنے والے کی بات کو مسترد کر رہا ہے، وہ کسی صورت میں اس سے متفق نہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے کی بات سے متفق تو ہے لیکن اسے اس پر اعتبار نہیں۔ اگر وہ روپیہ مانگ رہا ہے تو پہلا فرد سمجھتا ہے کہ کسی کام میں منافع مل سکتا ہے، لیکن چونکہ سامنے والا قابل اعتبار نہیں لہذا سرمایہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی یہ یقین اور اعتماد دونوں میں سے ایک یا دونوں کی کمی کی علامت ہے۔ اسی طرح انگلیوں کی پوروں کو ملانا، یہ عام آدمیوں کا کام نہیں، ایسا عمومی طور پر بعض ہی کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی آفس، بزنس یا سیاست پر مکمل کنٹرول کا اشارہ ہے۔ آپ نے کم ہی لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بعض کبھی کبھی ارادتاً بھی یہ حرکت کرتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ محترم اس دفتر میں سب کچھ ہیں۔ منفی رویوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہاتھوں میں سر تھامنا۔ اس حرکت کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سب سے پہلے تو یہ بوریت کی علامت ہے، یعنی بس کرو بھائی، ہم سن کر تنگ آ چکے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب ٹھیک کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، یعنی فرد اپنے کیے پر نادم ہے اور اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا۔ اسی طرح گھٹنے جوڑ کر بیٹھنا، یہ کسی نہ کسی کمزوری کی علامت ہے۔ فرد خوف یا وسوسوں کا شکار ہے، یہ بات کرنے میں دقت محسوس کر رہا ہے۔ اعصابی کمزوری کی بھی علامت ہے۔ اس طرح ٹانگیں کھول کر بیٹھنا ریلیکس ہونے کا اشارہ ہے۔ منفی رویوں میں یہ بھی بات ہے کہ اپنے ہی کان کھینچنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کان کے نچلے حصے کو ملتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ سازی میں کمزوری کی علامت ہے۔ وہ کان کے نیچے انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح ٹانگوں کے درمیان میں ہاتھ رکھنا، یہ لوگ عمومی طور پر انٹروورٹ ہوتے ہیں، ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہونے پر اس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ منفی باڈی لینگویج میں ایک یہ بھی ہے کہ گھڑی، ہار، رنگ یا کسی چیز سے کھیلتے رہنا۔ یہ حرکت اعصابی کمزوری، عدم تحفظ اور خوف زدہ رہنے کے علاوہ بوریت کی بھی علامت ہے۔ جب بھی کسی فرد کو عدم اعتماد، عدم تحفظ کا شکار ہو، بوریت کا شکار ہو تو وہ ایسا کرتا ہے۔ ان رویوں میں تفریق کرنے کے لیے بھی قدرے مہارت درکار ہوتی ہے۔ باڈی لینگویج کا ایک منفی عمومی رویہ جس میں سیٹ کے کونے پر بیٹھنا، اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ فرد معلق ہے، یعنی فرد ذہنی طور پر آخری سرے پر پہنچ چکا ہے لیکن حتمی نتیجہ نہیں نکال سکا۔ اسی طرح سر کے پیچھے ہاتھ پھیرنا، سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھنا پرسکون ہونے کا اشارہ ہے۔ جی تو ناظرین، باڈی لینگویج کے متعلق آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انفارمیٹیو پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لفظ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے اور لائک اور شیئر کیجیے گا۔